قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری 27ویں آئینی ترمیم آج مزید ترامیم کے ساتھ منظور ہونے کا امکان تکنیکی غلطی کے باعث ترمیم دوبارہ منظوری کے لیے سینٹ میں واپس جانے کا امکان سینٹ کل 27ویں آئینی ترمیم کی دوبارہ منظوری دے گا ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا صدر پاکستان کو تاحیات استثناء آرمی چیف کی جگہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تشکیل دیا جائے گا پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم میں حصہ نہ لینے کا اعلان چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا اسمبلی میں تقریر کے بعد واک آؤٹ کریں گے نواز شریف اب پاکستانی سیاست سے غیر متعلقہ پارلیمان میں ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا گیا ججز کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہ کیے جائیں اسد قیصر نے بات چیت کرتے ہوئے کہا 27ویں آئینی ترمیم نے آئین و قانون کا جنازہ نکال دیا امن و جرگہ قومی پالیسی کے لیے مقامی کابینہ اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اہم فیصلے متوقع کابینہ ارکان کو اجلاس کے لیے دستیاب رہنے کی ہدایت اسلام آباد دھماکے میں 12 افراد شہید 27 زخمی G11 کچہری خودکش حملے میں جاں بحق تمام افراد کی میت ورثہ کے حوالے پیمز اسپتال انتظامیہ کا بتانا ہے 36 زخمیوں میں 14 کی حالت خطرے سے باہر 4 کی تشویشناک وکیل زبیر اسلم گھمن کی میت بھی ورثہ کے حوالے نماز جنازہ ادا اسلام آباد ہائی کورٹ اور ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ چیف جسٹس سرفراز ٹوکر نے ہائی کورٹ کے گیٹس پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا جوڈیشل کمپلیکس دھماکے کا مقدمہ تھانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں درج مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ایف آئی آر میں قتل اقدام قتل دیگر سنگین دفعات شامل 14 اور زخمیوں کی تفصیلات ایف آئی آر میں درج دنیا اس وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے عالمی منظرنامے میں نئے چیلنجز مواقع پیدا ہو رہے ہیں پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت بڑھ گئی اسپیکر کانفرنس پارلیمانی رابطوں کے فروغ کا ذریعہ کانفرنس سے قومی اور بین الاقوامی تعلقات میں بہتری آئی نائب وزیر اعظم نے پارلیمانی رابطوں کے کردار کو اجاگر کیا رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی فتنہ الخوارج کا انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار شیر شاہ سے محمد عرف خم ولد ولی خان کا گرفتار ترجمان سندھ رینجرز نے کہا گرفتار ملزم کے قبضے سے اسلحہ ایمونیشن برآمد ملزم کا ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری دھماکوں میں ملوث ہونے کا اعتراف پاکستان کا سنتاس معاہدہ عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم بھارت کی غیر حاضری کے باوجود کارروائی ویانا میں طے شدہ شیڈول کے مطابق جاری ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ثالثی عدالت نے اہم وضاحتیں جاری کرتے ہوئے مرحلہ وار کارروائی کی ہدایت کی غیر جانبدار ماہر کے تحت کارروائی بھارت کی درخواست پر شروع ہوئی کراچی کے ترقیاتی منصوبے پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ہیں K4 منصوبہ عوام سے کیا گیا وعدہ ہے سینئر صوبائی وزیر شرجیل نام میمن نے کہا سندھ حکومت کے ادارے مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں عزیز بھٹی پارک تا اردو یونیورسٹی پائپ لائن شہری سہولت کے لیے بچھائی جا رہی ہے ٹریفک کی وقتی مشکلات مستقل حل کی طرف قدم ہے چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ خسرہ روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 17 تا 29 نومبر جاری رہے گی 5 سال تک کے بچوں کو مفت ویکسین فراہم کی جائے گی والدین بچوں کو MRO ویکسین لگوائیں اور انسداد پولیو قطرے پلوائیں اور لوگ ہر وقت میچ پر پرفارمنس کی توقع رکھتے ہیں ہم روبوٹ نہیں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں قومی کرکٹر حارث رؤوف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کسی بھی میچ کی جیت سب سے اہم ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا تو ضرور تیار ہوں گا سرد موسم میں بولنگ کرنا مشکل ہوتا ہے